میرے عزیز بھائیوں دوستوں اور میرے پیارے پردہ نشی بہنوں، السلام علیکم۔ ذرا ٹھنڈے دل سے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آج ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر، محبت کے نام پر اور غم کے نام پر ایسی خرافات اور جہالت شروع ہو جائے جسے دیکھ کر خود روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے تو ہمارا کیا ہوگا یا ہمارا کیا بنے گا؟ محرم کے مبارک چاند جب آسمان میں نامودار ہوتا ہے تو ہمارے دلوں میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس آج اس پاکیزہ مہینے کو ہم نے اپنے طرف سے تماشا، غلط رسم و رواج اور ناچ گانے کا موسم بنا دیا ہے۔ غم حسین کے نام پر، اہل بیت کے نام پر ہم بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں۔ آج اس مہینے کی مناسبت کو ہم نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بڑے درد اور خلوص کے ساتھ آج اپنی اصلاح کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور اسلام کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلے کچھ منٹ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا ضرور سنیے گا، کیونکہ آج ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کی حقیقت سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ میرے پیارے دوستو، محرم کیا ہے؟ اسلامک سال یعنی ہجری سال کا پہلا مہینہ کا نام محرم ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح جیورجین کیلنڈر کا پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے، اور ہم عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال کی شروعات محرم مہینے سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ان مقدس 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت اور عزت کا حکم خود اللہ نے دیا ہے۔ اس کا درس کیا تھا؟ اس کا درس اللہ کی عبادت کرنا اور ان کے احکام پر قائم رہنا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع فرمایا ان کاموں سے خود کی حفاظت کرنا، اور ہم سب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا ان کاموں سے بھی خود کی حفاظت کرنا۔ چلیے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں عاشورہ روزے کی حقیقت اور فضیلت کے بارے میں۔ یہاں غور کرنے والی یہ بات ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنے کا تعلق کہاں سے ہے وہ ہم جانیں گے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ 9، 10 یا 10، 11 محرم کو روزہ رکھ تو لیتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس روزے کی تعلق کہاں سے ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو میں اب اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ چلیے، جب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی ظلم سے نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ دیکھا دوستو، عاشورہ کی روزے کی تعلق یہاں سے ہے، نہ کہ کربلا کے شہادت والے دن سے۔ اس مہینے کی اصل فضیلت کیا ہے؟ آئیے سیدھا صحیح مسلم کی اعلیٰ درجے کی احادیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ دوسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ تیسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو ضرور 9 محرم کی روزہ بھی رکھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134۔ دوستو، میں جو حدیث نمبر بتا رہا ہوں وہ انٹرنیشنل
ایڈیشن کے حساب سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے نمبر میں کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن صحیح مسلم کا حوالہ صحیح ہے۔ یہ محرم مہینے کے 9، 10 یا 10، 11 تاریخ کو روزہ رکھنا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر نہیں رکھتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ رمضان مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے اور دوسرے مہینے کے روزہ رکھنا صرف نوفل و سنت ہے، فرض نہیں۔ یہ دن تو توحید کی جیت کا دن تھا، یہ دن تو روزے کے ذریعے پچھلے 1 سال کے گناہوں معاف کروانے کا دن تھا، مگر افسوس ہم اس سے بہت دور ہو گئے۔ ہم اس بات سے ہرگز انکار نہیں کرتے کہ 61 ہجری میں اسی مہینے کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں نبی کے لاڈلے، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاندان کے ساتھ شہید کیا گیا۔ واللہ کربلا کا واقعہ ہر مسلمان کے لیے ایک انتہائی غمگین اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم کس سچا مسلمان کو نہیں ہوگا؟ لیکن میرے دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عظیم قربانی اسی لیے دی تھی کہ ان کے بعد دین میں جہالت، خرافات، ڈھول تماشا شروع کر دیا جائے؟ نعوذ باللہ۔ آئیے آج اس حقیقت کو غور کریں جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا افسوس تو اس بات پر ہے کہ دین اور غم کے نام پر ڈھول نگاڑے بجائے جا رہے ہیں، گلی گلی میں میلے لگتے ہیں جہاں ناچ گانا ہوتا ہے، خرافات اور دین کا حصہ مان کر الگ الگ طرح کے بدعت اور تماشا ہوتا ہے، جہاں خواتین اور مرد ایک عام اختلاط ہوتے ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا کسی کے گھر میں موت ہو جائے یا کسی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے تو کیا اس کے غم میں ڈھول بجائے جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو نبی کے نواسے کے غم کے نام پر یہ ڈھول نگاڑے ناچ گانا کی شریعت میں جائز ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ صرف دکھاوا اور جہالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، صحیح مسلم 1718۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو غم میں گال پیٹے، گریبان پھاڑے اور جہالت کا پکار لگائے۔ صحیح بخاری 1294۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غم میں چیخنے چلانے سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ جو لوگ اس طرح سے شدید طریقوں سے ماتم کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسین سنت کے خلاف جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت ہونے سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کی تھی، اے بہن، میرے موت پر اپنے بال مت نوچنا، چہرہ مت پیٹنا اور جہالت کے کلمات مت بولنا۔ آج ایسی رسمیں کرنے والے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آخری نصیحت کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں خاص دن، خاص تاریخ کو خاص طرح کا کھانا بنانا اور اس رسم کو دین کے ساتھ جوڑنا یہ بہت بڑی بدعت ہے، اور یہ خیال کیا کہ یہ نہیں کیا تو گناہ ہوگا، یہ سب دین میں اپنی طرف سے جوڑی گئی باتیں ہیں۔ کسی کو پانی پلانا ثواب ہے، کسی کو کھانا کھلانا ثواب ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بھی ثواب ہے، لیکن صرف کسی خاص تاریخ، خاص دن کو ہی کرنا یہ بدعت میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ غم منائے سوائے اپنے شوہر کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1280، صحیح مسلم کی حدیث 1486۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسلمان کی پہچان تو ہوش، ادب اور سنت کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ آج غیر مسلم ہمارے مذاق اڑاتے ہیں جیسے ہم نے اسلام کو صرف ایک رسمی تہوار بنا دیا ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اتنی مشکلات کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے آخری وقت میں بھی اللہ کے سامنے سر جھکایا تھا۔ آج ان کے نام پر تعزیہ اٹھانے والے، ڈھول بجانے والے فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اذان کے وقت ڈھول باجے نگاڑے ڈی جے کے ساؤنڈ شور شرابے سے اذان کی بے حرمتی و نمازیوں کے نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جس کے طریقے سے ہماری زندگی خالی ہو، اس کی یاد میں ڈھول بجانا اور ناچ گانا کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت یا صحابہ کرام سے سچی محبت ہے تو ان کی طرح نماز کا پابند بنو، ان کی طرح حق کے سامنے ڈٹ جاؤ، ان کی طرح باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ آئیے آج اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں، اس جہالت کے اندھیرے سے نکل کر سنت کے نور کی طرف آتے ہیں۔ انہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اب اس پر غور کرتے ہیں۔ غیر شرعی کاموں سے دوری، ڈھول نگاڑے تعزیے، ناچ گانے اور ہر طرح کے تماشے سے خود کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی روکے، اپنے گھر کے زینت یعنی عورتوں کو بھی اس سے دور رکھنے اور جہاں ایسے خرافات ہوتے ہیں وہاں جانے سے بھی روکنے کی کوشش کریں۔ اطاعت رسول 9، 10 یا 10، 11 محرم کو روزہ رکھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حالانکہ یہ روزہ فرض نہیں ہے، سنت نافل ہے۔ اگر روزہ رکھتے ہیں تو گناہوں کا کفارہ ہے، چھوڑتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اہل بیت کی حقیقت و محبت، ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کے جیسے نیک اعمال کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جب بھی کربلا کا سانحہ یاد آئے تو دل سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، ان تمام شہداء کے درجات بلندی کی دعا کریں۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے معاشرے سے اس جہالت، بدعت اور غلط رسم و رواج کا خاتمہ فرما۔ ہمیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام سے سنت کے مطابق محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور سچی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ بدعت سے بچ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔